ایک ایسی طاقت جو آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی کو بھی بدل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لا آف اٹریکشن کیا ہے؟ یہ کام کس طرح کرتا ہے؟ ہم اس کی مدد سے اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ کیسے دے سکتے ہیں؟ کیا یہ کوئی قانون ہے یا صدیوں پرانا چھپا راز؟ کیا واقعی ہمارے خیالات و احساسات ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ اسلام لا آف اٹریکشن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آج آپ جاننے والے ہو۔ کہتے ہیں انسان کو اس کے گمان کے مطابق ہی ملتا ہے۔ ایک قانون فطرت ہے جس کو ہم لا آف اٹریکشن یا قانون کشش کہتے ہیں۔ جب ہم کچھ سوچتے ہیں تو وہ احساسات پیدا کرتے ہیں جو لہروں کی صورت فضا میں پھیل کر اس جیسے حالات و واقعات پیدا کرتے ہیں۔ لا آف اٹریکشن کے مطابق انسان اگر مثبت سوچتا ہے تو کائنات کی مثبت انرجی، اور اگر منفی سوچتا ہے تو منفی انرجی اس کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ طاقت ہی انسان کی شخصیت سازی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ لا آف اٹریکشن کا تصور دور جدید میں مقبول ہوا، لیکن یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، بلکہ دور قدیم سے بڑی بڑی ہستی و شخصیات اور فلسفیوں کو اس کا پتہ تھا اور اس کا استعمال بھی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت علی علیہ السلام کا ایک مشہور قول ہے، تمہاری سوچ تمہاری حقیقت کو بناتی ہے، جو تمہارے ذہن میں ہے وہی تمہاری دنیا ہے۔ مولانا رومی ایک حقائق بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہر وقت غم اور مصیبت کا شکار رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک بزرگ نے اسے کہا، تم اپنی بدقسمتی کو خود پکار رہے ہو، اپنے خیالات اور الفاظ کو تبدیل کرو اور دیکھو تمہاری دنیا کیسے بدلتی ہے۔ ابن عربی نے فرمایا، جب انسان خالص دل سے کسی چیز کی طلب کرتا ہے تو وہ چیز خود کو اس کی حقیقت میں ظاہر کرنے کے لیے کائنات کی قوتوں کو حرکت میں لاتی ہے۔ ابن سینا کا کہنا تھا، انسانی عقل اور سوچ کی طاقت لامحدود ہے، وہ تمہاری زندگی میں حقیقت بن سکتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تم جس چیز کی طلب کرتے ہو وہ تمہیں بھی تلاش کرتی ہے۔ امام غزالی نے بھی نیت کی طاقت پر زور دیا اور یہ بتایا کہ انسان کی نیت اور اس کی توجہ اس کی کامیابیوں اور ناکامیوں میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ افلاطون کا نظریہ تھا کہ مثالی شکلیں یا فارمز حقیقت کے پیچھے موجود ہیں اور دنیا میں موجود ہر چیز انہی مثالی تصورات کی عکاسی کرتی ہے۔ 19ویں صدی کے فلسفی رالف والڈو ایمرسن نے کہا، جو تم سوچتے ہو وہی تم بن جاتے ہو۔ لا آف اٹریکشن اسلام کے بھی خلاف نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اچھا گمان کرنے اور پر امید رہنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے، یعنی سکون کی غرض سے ڈھونڈنے نکلو گے تو السلام، جب گناہوں میں لپیٹ کر ہار جاؤ گے تو الغفار، جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تو الفتاح، جب کہیں سے کام نہ بن پائے گا تو الوکیل، جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گرا دے گی تو القادر، اور جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ قرآن مجید اور احادیث بھی ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ انسان کے خیالات، نیات اور اعمال اس کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کا اپنی سوچ پہ اختیار نہیں وہ انسان کبھی اپنی منزل پہ اختیار نہیں پا سکتا۔ زندگی میں جو ہمیں مل رہا ہے، جو واقعات و حالات پیش آ رہے ہیں، جو افراد زندگی میں داخل ہو رہے ہیں، وہ ہماری سوچ، احساسات اور یقین کا حصہ ہیں۔ اگر ہم باقاعدہ مشق کر کے سوچ اور احساسات کو تبدیل کر دیں تو ہماری زندگی میں آنے والے حالات بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذہن نشین کرے کہ دماغ اور جسم اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں ہیں۔ جو لوگ جسمانی طاقت ہاتھ اور پاؤں استعمال کرنا جانتے ہیں اور انہیں مختلف کاموں میں بروئے کار لاتے ہیں، وہ ہاتھ اور پاؤں استعمال نہ کرنے والوں سے بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی دماغ کی بھی طاقت ہے۔ احساسات، سوچ، غور و فکر، جو لوگ اللہ کی دی ہوئی اس طاقت کو جان لیتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ دماغ کی اس طاقت کو استعمال نہ کرنے والوں سے 1000 گنا بہتر ہوتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ سوچ بیج کی مانند ہے۔ جس طرح ایک بیج کے اندر درخت پوشیدہ ہوتا ہے، ویسے ہی ہر سوچ میں انسان کی منزل، کامیابی اور کردار ہوتا ہے۔ جھوٹ، غصہ، نفرت، تکبر، کینہ، حسد دل میں رکھنا انسان کے مستقبل میں ایک مشکل اور پریشان صورتحال پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اچھا برتاؤ کرے، لوگوں کی مدد کرے، انہیں خوشیاں دے اور جس حال میں ہے اس پر راضی ہو تو قانون قدرت اس کے بدلے میں اس انسان کے لیے ایک ایسی صورتحال بناتی ہے جو اس کے لیے خوشگوار اور نعمتوں میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ انسان کو اپنی سوچ کے تابع نہیں بلکہ سوچ کو انسان کے تابع ہونا چاہیے، لیکن اگر ایک مرتبہ آپ نے اپنی سوچوں کو قابو میں کر لیا تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان کی تبدیلی کا آغاز خود اس کے اندر سے ہوتا ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہے اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، اور بھروسے کے معنی ہے اعتبار، یقین، اعتماد، امید اور توکل۔ اپنے مقصد کے بارے میں مثبت خیالات، پختہ گمان و یقین، اللہ پر بھروسہ کائنات کی طاقتیں آپ کی مدد کے لیے یکجا کر دیتی ہے۔ اللہ نے سوچنے، محسوس کرنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ اگر آپ اپنی ان صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہیں تو آپ اس کسان کی طرح ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا ٹکڑا دیا تو اس نے محنت کر کے فصل کے پھل کی شکل میں نتیجہ حاصل کیا اور فاقہ سے بچا رہا، اور وہ شخص جس نے اپنی اس صلاحیت، احساسات و یقین کی طاقت کو استعمال ہی نہ کیا تو آپ پر اس کسان کی مثال لاگو ہوتی ہے جس کے مقدر میں صرف گھاس اور جڑی بوٹیاں ہی آئی۔ اگر اللہ کی دی ہوئی اس طاقتور دماغ کو استعمال نہیں کرتے تو آپ اس کے بے انتہا فائدوں سے محروم رہیں گے۔ لا آف اٹریکشن کے اس قانون کو سمجھیں اور استعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر راہوں پر گامزن کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے مختلف قوانین بنائے ہیں جس پر یہ نظام چلتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے کھیت میں گاجر کے بیج بوئیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ گاجر کی فصل ہی لیں گے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ اس کھیت سے گنے کی فصل حاصل کریں۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ ایک جائزہ لیں، جو لوگ کامیاب ہیں، خوشحال ہیں اور امیر ہیں، ان کی سوچ، ان کے احساسات اور غور و فکر جس طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہے، جس طریقے سے ان کا یقین کام کر رہا ہوتا ہے، اس طریقے کے مطابق جب تک ایک عام آدمی اپنی سوچ، اپنے احساسات اور یقین کی طاقت اور توقعات کو ایسا نہیں بنائے گا تو بہت مشکل ہے کہ وہ اس زندگی سے امیری کی زندگی تک پہنچ جائے، کیونکہ جب تک ہم ان قوانین پر عمل نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ دماغ کی سوچ بتاتی ہے جس طرح کا آپ بننا چاہتے ہیں، جس طرح کے حالات آپ چاہتے ہیں، جس طرح کے خواب آپ نے سجائے ہیں، جن لوگوں نے سب کچھ حاصل کیا ہوا ہے، ان کی سوچ کے طریقہ کو نقل کرنا ہوگا، ان جیسی سوچ بنانی ہوگی، ان جیسی عادات اپنانی ہوگی، ان جیسے احساسات بنانے پڑیں گے، ان کی عادات کی نقل کرنا ہوگی۔ سادہ الفاظ میں لا آف اٹریکشن، ہم اگر سوچ، احساسات اور یقین جو غریبوں والی ہیں اور کامیابی آ جائے، ہمیں سب کچھ مل جائے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ایک آدمی جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں اور وہ غربت میں ہے، وہ اپنے تجربات کی بنیاد پر اسے روزمرہ جو کچھ اس کو ملتا، اس کی بنیاد پر اس کا یقین، سوچ اور احساسات بنتے ہیں۔ اگر وہ اپنی سوچ اس طرح رکھے گا تو اس نے اسی طرح ہی رہنا ہے۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان بنیادی باتوں کو، ان سوچوں کو، ان احساسات کو اپنی مرضی سے استعمال کریں۔ فرض کریں جو کچھ آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس آ جائے، اب ان چیزوں کو استعمال کر کے ایک مقصد تخلیق دیں اپنی سوچ میں کہ آپ جو کچھ چاہتے ہیں جو مل چکا ہو تو آپ کیسا محسوس کریں گے، آپ کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہوگا۔ اس مقصد کو آپ جتنا صاف نظری سے پکڑیں گے، واضح طور پر آپ جو چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنے پاس حاصل کیا ہوا دیکھیں گے۔ جتنا زیادہ صاف اور یقین کے ساتھ دیکھیں گے اتنے زیادہ احساسات آئیں گے، اتنی زیادہ ویوز ان حالات سے ملیں گے، اور کشش کا قانون، خدا کے قانون کے مطابق وہ چیزیں اکٹھی ہو کے آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہمارے دماغ میں چلنے والی چیزیں، اس بات میں تصویریں، سوچ اور احساسات بہت اہم ہیں۔ ان کو جس شخص نے کنٹرول کر لیا اس نے اپنی زندگی کو کنٹرول کر لیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 2 منٹ میں کہیں کہ تصور کی طاقت میرے کنٹرول میں ہے، ذہن میں چلنے والی سوچیں میرے کنٹرول میں ہے، لیکن میری زندگی کیوں کنٹرول نہیں ہو رہی؟ اگر آپ دن میں زیادہ سے زیادہ 50% اپنے دماغ میں چلنے والی سوچوں کو کنٹرول کر لیں تو زندگی میں چلنے والے واقعات پر بھی آپ کا کنٹرول بڑھ جائے گا۔ ایک انسان چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں ذہن میں آنے والی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ تھک گیا تو اس کے دماغ میں آیا کہ سایہ دار جگہ مل جائے تو فوراً سایہ دار ماحول پیدا ہو گیا اور وہ سایہ میں بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ اسے شدید بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس نے ذہن میں سوچا کہ مجھے یہاں میری پسندیدہ خوراک مل جائے تو اگلے ہی پل اس کے سامنے اس کی من پسندیدہ چیزوں کا دسترخوان سج گیا۔ اس کے ذہن میں اچھی چیزیں چل رہی تھی
تو سب کچھ اچھا ملنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دماغ میں آیا کہ اگر کوئی سونے کا انتظام ہو جائے تو کیا ہی بات ہوگی۔ یہ سوچنے کی دیر تھی کہ اس کے سامنے ایک خوبصورت پلنگ موجود تھا۔ اب وہ آرام دہ بستر پر سکون کرنے کے لیے سو گیا۔ سونے کے بعد جب وہ اٹھا تو اس کے دماغ میں چلنے لگ گیا کہ یہاں کوئی بھوت نہ ہو تو وہاں ایک بھوت نمودار ہو گیا۔ ذہن میں ناپسندیدہ چیزیں چلنے سے اس کے ساتھ برا ہونے لگا۔ اب اس نے سوچا کہ مجھے یہ ضرور مار ڈالے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ سوچا تو بھوت نے اس پر حملہ شروع کر دیا اور اسے جان سے مار ڈالا۔ یہ ایک مثال تھی کہ کیسے ہمارے ذہن میں چلنے والی سوچیں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگرچہ ایک غریب آدمی ہے تو اس کی سوچ کی تحقیق کریں کہ اس کے دماغ میں کیا ہے۔ یہی چیزیں کہ میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا غور صرف اس بات پر ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو وہ نہیں چاہتا۔ اور کسی بھی امیر آدمی کو جو خوشحال ہو اور پرجوش ہو تو اس کی سوچ کا موازنہ کرے تو آپ کو فرق واضح نظر آ جائے گا۔ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ ہمارے دماغ میں 12,000 سے 60,000 خیالات آتے ہیں اور ان سوچوں میں انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ جو ہم ٹی وی پر منفی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری لاشعوری دماغ میں بھی بھر جاتی ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ دماغ ہمیں ان سوچوں کے مطابق ہی چلا رہا ہوتا ہے، ان کے مطابق ہی ہمارا یقین بن رہا ہوتا ہے اور یہ یقین حقیقت بن جاتا ہے۔ اگر آپ خود سے وعدہ کر لیں کہ دماغ میں چلنے والی سوچ کا پہرا دیں گے، اور سوچ وہ ہے جس کے ساتھ احساسات بھی ہوں۔ منفی سوچوں پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے مثبت سوچیں لینی ہے تو ہمیں یقین ہو کہ ہمیں یہ چیزیں ملیں گی۔ انہی پر توجہ رکھیں جو چیزیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثبت سوچ ایک طاقتور انرجی ہے۔ جب آپ شدت سے اسے اپنی طرف مائل کریں گے تو وہ پوری طاقت سے آپ کی طرف آئے گی۔ جب آپ اس قدر مثبت سوچیں جذب کریں گے تو سارا دھیان اس بات پر رکھیں کہ یہ چیزیں میرے پاس آئیں گی۔ تو سادہ الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو یہی لا آف اٹریکشن ہے۔